مبارک وسلم علیہ اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزینا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صحابہ وسلم یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا محبوب اللہ وسلم یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک وسلم یا خاتم النبیین۔ بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ شہزادی کونین کی بات ہو رہی ہے کہ بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا کہ فردوس کو سے تمہارے لیے ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے، بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا۔ تیرے در پہ تقسیم خیرات ہوگی، تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی۔ ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب سیدہ کائنات تشریف لاتی نا فَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلَسِهِ، حضور اپنی مسند سے اٹھ کر استقبال فرمایا کرتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی۔ جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہیں گے، جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہیں، بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا۔ تو حسن حیا ہے، تو نور ردا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے۔ سبحان اللہ، خالی حیا نہیں، تو حسن حیا ہے، تو نور ردا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے۔ حیا کے ردا کے وفا کے ثنا کے، حیا کے ردا کے
وفا کے ثنا کے، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کو سے تمہارے لیے ہے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب سیاہ لا مکان سید انس و جاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس ماہ مقدس کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ برکتوں والے، رحمتوں والے ماہ مبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا کرے کہ اللہ کریم ملک پاکستان کو نیک اور صالح قیادت نصیب فرمائے، ان ظالموں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، اور جنہوں نے ظلم کیا اللہ کریم ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا بھی بدبختی ہے، اللہ کریم ان کو تباہ ہی کر دے۔ اس ماہ مقدس کا صدقہ اللہ کریم سب پر کرم فرمائے اور پاکستان کو امن کا، محبت کا، رحمتوں کا، برکتوں کا گوارا بنائے۔ آج ہے بھی تیسرا روزہ، اور تیسرے روزے کی تاریخ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ کی سیرت پاک پر گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج بہت ضروری ہے سیدہ کائنات کی سیرت پہ بات کرنا، کہ دین کا ایک پورا چیپٹر جو ہے، ایک پورا باب جو ہے، وہ سیدہ کائنات کے اسوہ نور سے وابستہ ہے، اور آج بڑی سخت ضرورت بھی ہے سیدہ کائنات کے اسوہ پاک کی، اس لیے کہ عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن جو ہے، وہ اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور ہم نے اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک برپا کرنا ہے، یہ سارا کچھ سیدہ کائنات خاتون جنت کے سیرت پاک سے ہمیں مل جاتا ہے۔ تو آج اور پہلی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت جو ہے نا، وہ اللہ رب العزت نے ہم پر لازم قرار دی ہے۔ جب سے بندہ بالغ ہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، جب سے بالغ ہوا ہے تب سے لے کر کوئی نماز نہ چھوڑے، اور جب حج کا مہینہ آئے کوئی حج بھی نہ چھوڑے، اور جب روزے آئیں تو روزے بھی کوئی نہ چھوڑے، زکوٰۃ بھی دے، نمازیں بھی پڑھے، سارے عمل کرتا رہے، لیکن اگر اہل بیت کی دل میں محبت نہیں ہے نا، تو فرمایا جب مرے گا تو بے ایمان ہو کے مرے گا، جب بھی مرے گا تو بے ایمان ہو کے مرے گا۔ جب حضور کے اہل بیت سے پیار ہے، کیونکہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، تو فرمایا کہ ان کی محبت، ان کا پیار جو ہے وہی سب کچھ ہے۔ تو سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے اس دن 3 رمضان المبارک کو، تو ان کی سیرت پاک کے حوالے سے، کیونکہ آج ہم دنیا کے اندر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے حقوق نسواں کا، اور امریکہ اور یورپ ممالک جو ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ
ہم عورتوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، ہم ان کو آزادی دلوائیں گے۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو چار دیواری کے اندر باندھ کے رکھا ہے، ان کو ان کی صلاحیت اجاگر کرنے کی جو ہے یہ وقت نہیں دیتے، ان کو یہ ٹائم نہیں دیتے، ان کو یہ آزادی نہیں دیتے۔ تو یہ جتنے بھی حق ہیں یہ ہم ان کو دلوائیں گے۔ حالانکہ آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سب سے گندی ان کی تاریخ ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ یہ جو نعرہ لگا ہے نا، تو بہت ساری مائیں بہنوں جو کالج یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ اس نعرے کا شکار ہو گئی، اور وہ بڑا خوبصورت جناب نعرہ ہے کہ عورت کو آزادی دو۔ تو بہت سارے لوگ بڑے متقی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، وہ اس نعرے کا شکار ہو کے اپنی بہو، بیوی، بہن، بیٹی اور ماں کو ان اسلوب پر چلانے کے لیے بے قرار ہے کہ جو رستہ نہ خدا کو پسند ہے نہ محمد مصطفیٰ کو پسند ہے۔ ایسے رستے پہ چلانے کے لیے تیار ہو گئے اور اسی طرف چل دیے۔ تو اس لیے اسوہ کائنات، سیدہ کائنات کا اسوہ مبارک بیان کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو سیدہ کائنات نے جو زندگی بسر کی تو کمال ہی کر دی، جو محبت کی تو کمال ہی کر دیا، اور باقی جو رہ گئی عورتوں کا تحفظ اور حقوق نسواں کی بات، تو جو عظمت، جو شان کملی والے آقا نے قیامت تک دی ہے عورت کو، وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ باقی بہت ساری کوتاہیاں مسلمانوں میں موجود ہیں کہ بعض جگہ پر، ویسے تو راج عورت کا ہی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر بیٹی کو اگر کسی کے گھر میں عزت نہیں ملتی تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں یہ کوتاہی ان کے دین کی نہیں ہے، یہ کوتاہی ان کے مذہب کی نہیں ہے، یہ تو ان کا ذاتی فعل ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا ہے کہ بیٹی سے عزت کیسی کرنی ہے، بیٹی سے محبت کر کے بتلایا ہے کہ کیسے بیٹی سے محبت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک گھر میں تشریف لے کر گئے، تو اس کا آپ بیٹھے تھے تو بیٹی وہ جو شخص تھا نا جس کے گھر میں حضور تشریف فرما تھے، اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، تو اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کی بیٹی ابو جی ابو جی کہتے ہوئے آ گئی۔ جب سامنے آ کے کھڑی ہوئی نا تو وہ شخص کہنے لگا، تو کیوں چیخ رہی ہے، تو کیوں چلا رہی ہے، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر! وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبی کہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ وہ جن کو پتھر بھی لوگ ماریں تو حضور پھر بھی دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے تو کبھی چہرہ والضحیٰ پہ جلال نہیں آیا، لیکن جب اس نے بیٹی کے ساتھ یہ رویہ کیا تو قربان جائیں، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کوئی قبیلے کا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا کہ جب بیٹی کو عزت نہ دی تو چہرہ والضحیٰ پہ جلال آ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے بڑی زیادتی کی ہے، اس لیے کہ اگر تو نے بیٹے کو چوم کر ماتھا سینے سے لگایا ہے تو بیٹی کا ماتھا چوم کر سینے سے کیوں نہیں لگایا؟ تو نے زیادتی کی ہے۔ جس گھر میں بیٹی کی عزت نہ ہو محمد بن عبداللہ اس گھر میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضور تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ تیرے گھر میں تشریف لائے، اپنی بیٹی کو گھر میں عزت دینا، خود محمد تیرے گھر میں تشریف لائیں گے۔ تو بیٹی کو تو میرے مصطفیٰ نے عزتیں عطا کی ہیں، بیٹی سے وہ پیار کیا ہے، وہ محبت کی ہے۔ اور پھر دیکھیں کیسا کمال ہے نا، اللہ رب العزت کو جو چیز پسند تھی نا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا کیے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم۔ ہم کو نام یاد ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی
7 اولادیں تھیں اور یہ پروان نہیں چڑھ سکیں، یہ مانتے ہیں اللہ رب العزت نے واپس لے لی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج کل ہم بھی جو ہے وہ کچھ لوگ بیان بھی نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ نہ، حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں، ان کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہیں، اور حضرت ام کلثوم ہے، اور سب سے چھوٹی چونکہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے۔ تو چونکہ وہ پہلے ان کی شادی ہو گئی، وہ بڑی تھیں، وہ گھر میں چلے گئی، یہ سب سے چھوٹی تھی۔ حضور نے ان سے محبت بھی بڑی کی ہے اور پیار بھی بڑا کیا، اور پھر شادی کے بعد رہیں بھی تقریباً پاس ہی، تو اس لیے زیادہ ان سے محبت ہے۔ تو اس لیے 4 اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا فرمائی، اور دیکھیں شان کتنی ہے اور عظمت کتنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹیوں کو کس طرح، بیٹیاں تو عزت کے قابل ہوتی ہیں، بیٹیاں تو محبت کے قابل ہوتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایسی محبت کی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اللہ کریم اجر عطا فرماتا ہے، آپ روزہ رکھیں، آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آپ کوئی تسبیح پڑھیں، اللہ اجر عطا فرماتا ہے، آپ کوئی تسبیحات پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ درود پاک پڑھیں، اللہ درجات بلند فرماتا ہے۔ لیکن جب باری آئی نا بیٹی کی، تو سنیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 1 بیٹی ہو، فرمایا اگر وہ ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، ان کی عزت کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کو تعلیم و تربیت دے۔ عرض کی یا رسول اللہ ثواب کتنا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتاتا ہوں ثواب کتنا ہے۔ کہا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں، 4 ہوں، 2 ہوں یا 1 بیٹی ہو، فرمایا وہ تعلیم ان کو دے، تربیت دے، ادب کرے، محبت کرے، پروان چڑھائے، ان کا نکاح کر دے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں 2 انگلیاں اٹھا کر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو ثواب پوچھا ہے، آپ انگلیاں اشارے سے فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بیٹیوں سے عزت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی تعلیم تربیت کر کے ان کو پروان چڑھا کر نکاح کر دیتا ہے، وہ کل جنت میں جس طرح یہ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ یہ تو بیٹیوں کی عزت، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن، اور آئیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جس کے گھر میں 2 بہنیں تھیں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو بائی نے اتنی خدمت کی کہ کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور کمی محسوس نہیں ہونے دی، تو فرمایا کل بروز قیامت ایک طرف ایک بہن ہو گئی، دوسری طرف دوسری بہن ہوگی، فرمایا وہ جنت میں یوں داخل ہوگا کہ جنت کو سجایا جائے گا، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہوں گے، نعرے لگا رہے ہوں گے، اور رب سے جب وہ آئے گا میرا امتی، تو رب کے فرشتے اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ تو رب فرمائے گا یا نہ یہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ پیغمبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا یہ وہ میرا امتی ہے جس نے بہنوں کو پالا ہے، فرمایا وہ اس شان سے جنت میں داخل ہوگا، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے 2 بہنوں کی یا 1 بہن کی پرورش کر کے تربیت کر کے ان کو بیاہ دیا، فرمایا اس کو کل بروز قیامت میں اس کے بازو سے پکڑ کر خود جنت میں داخل عطا فرماؤں۔ یہ حضور علیہ السلام نے محبت فرمائی، اور پھر سیدہ خاتون جنت، اللہ اکبر، ایسی شان والی، ایسی عظمت والی بیٹی، پیارے عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، ان کے مجد و شرف کے اندر علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کو ایک نسبت سے وہ عزیز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور حضرت خاتون جنت کو تو 3 نسبتیں ہیں۔ کہا کون سی نسبت؟ فرمایا پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین،
یہ اس رسول کریم کی بیٹی ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے۔ فرمایا دوسری نسبت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بانوے آ تاجدار حل عطا، بانوے آ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شاہ خدا، شیر خدا۔ فرمایا کہ مشکل کشا علی المرتضی، اللہ اکبر، مشکلات کے پردوں کو چیر دینے والے کی زوجہ ہیں۔ تو فرمایا تیسری نسبت کیا ہے؟ فرمایا تیسری نسبت یہ ہے کہ مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ فرمایا یہ اس امام عالی مقام کی بیٹی کی ماں ہے کہ جنہوں نے اپنا آپ قربان کر دیا لیکن دین مصطفیٰ کو جھکنے نہیں دیا۔ فرمایا کہ اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے سیدہ خاتون جنت کی۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ فرمایا نا کہ بیٹیوں کی اتنی شان ہے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا کل بروز قیامت قبروں میں گڑی ہوئی بچیوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کے ظالم باپ کٹ گرے میں کھڑے ہوں گے اور رب ان کے باپوں سے پوچھے گا، ان کے باپوں سے نہیں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، رب بچیوں سے پوچھے گا کہ تم کو کیوں قتل کیا گیا؟ حالانکہ مجرم کھڑے ہیں، مجرموں سے پوچھنا چاہیے نا کہ کیوں قتل کیا تم نے؟ تو حضرت سیدہ خاتون جنت، تو فرمایا کہ ان کے اللہ رب العزت بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں سے پوچھے گا کہ تم کو کیوں قتل کیا گیا؟ حالانکہ مجرم سامنے کھڑے ہیں، تو مجرموں سے پوچھا جائے کہ بدبختو، ظالموں، تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ کہ تم نے کون سا داغ دیکھا تھا کہ جو تم سے برداشت نہیں ہوا اور تم نے گڑھے میں پھینک کر ان کی جو چیخیں تھی وہ بھی تمہارے دل کے اوپر اثر نہ کر سکیں اور تم نے اتنا ظلم کیا؟ لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو قتل کرنا اتنا گنونا جرم ہے کہ رب ذوالجلال ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بروز قیامت جب ان سے پوچھا جائے گا تو سیدہ کائنات، فرمایا بیٹی تو عزت کے قابل ہوتی ہے اور ایسی بیٹی کائنات میں ہے بھی کسی کی نہیں۔ اللہ اکبر، ساری زندگی حضور علیہ السلام سے پیار کیا، محبت کیا۔ بیٹی کی جو باپ سے محبت ہوتی ہے وہ انوکھی ہوتی ہے۔ سارے دن کا باپ تھک کے گھر میں واپس آئے نا تو بیٹی چھاتی پہ لیٹ جائے تو ایسا سکون ملتا ہے کہ ساری تھکاوٹ ہی اتر جاتی ہے۔ اللہ نے باپ بیٹی کا رشتہ ہی ایسا بنایا ہے، بیٹی کو بڑی محبت ہوتی ہے باپ سے۔ جب مکے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، حضور سجدے میں ہیں، تو ابو جہل بدبخت نے اوجڑی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور کتنا اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو اب جناب ابو طالب بھی نہیں تھے جن کو بتایا جائے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی نہیں تھی جن سے جا کے کہا جائے اور وہ کوئی اہتمام کرے۔ کسی نے جا کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پہ کہہ دیا کہ اے نبی کے گھر والو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے اوجری پھینک دی ہے اور ان کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت 8-7 سال کی عمر ہے، ننھی شہزادی ہیں، اور آپ فرماتی ہیں میں زندگی میں پہلی بار اپنے آپ کو لپیٹ کر پردے میں اپنے باپ کی عزت کے لیے نکلی، اور جب وہاں جاتی ہیں تو اپنے پیارے پیارے ننھے ننھے ہاتھوں سے اوجری کو ہٹایا
اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لے کر کنویں پر حاضر ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی زلفیں دھوتی ہیں اور حضور آنسو بہا رہے ہیں، حضور آنسو بہا رہے ہیں، حضور دھوتی جاتی ہیں سیدہ کائنات، حضور آنسو بہا رہے ہیں دھو کر۔ اور یہ بات یاد رکھے، جب ہاتھ اٹھا کر سیدہ کائنات نے بد دعا دی، کہا یا اللہ جس نے میرے ابا جان پر یہ ظلم کیا ہے ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اب دیکھیں وہ رحمت للعالمین، آج لوگ رستے بند ہو گئے نا تو بڑا لوگوں کو دین اسلام یاد آ گیا، بڑا لوگوں کو دین یاد آتا ہے جناب۔ تو اس جب بیٹی نے سیدہ کائنات نے یہ بد دعا دی تو وہ نبی جن کے راہوں میں پتھر بھی بچھائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، کبھی جلال نہیں آیا، جن کو پتھر بھی مارے گئے کبھی بد دعا نہیں دی، اور احد کے مقام پر جب حضور علیہ السلام کے دندان مبارک سے شہید ہو گئے، خون مبارک نکلا، اور حضرت ابو بکر جیسی ٹھنڈی طبیعت کے مالک نے کہا حضور آپ ان کے لیے بد دعا کریں، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اس نبی نے اللہ اکبر جب بیٹی نے ہاتھ اٹھائے نا تو میرے مصطفیٰ نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں۔ یا اللہ جنہوں نے عشقان مصطفیٰ کے ساتھ ظلم کیا ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ عطا فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو اسلام کا گوارا بنا۔ اللہ اکبر، جب دعا کی نا سیدہ نے، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ جیسے میری بیٹی کہہ رہی ہے ویسے ان کو برباد کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے سیدہ خاتون جنت کی وہ دعا بھی سنی، اور پھر ایک جنگ میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ جس کے لیے سیدہ کائنات نے بد دعا کی تھی صحابہ نے گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو جو ہے کنویں میں ڈالا، ان پر گھوڑے بھی دڑائے، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے وہ خاتون جنت، وہ سیدہ کائنات، اللہ اکبر۔ آج لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بیٹیاں مطالبہ کرتی ہیں نا، بیٹیاں جہیز کا مطالبہ کرتی ہیں جانے کے لیے، اور یہ بھی ایک بڑی بدبختی ہے، جہیز کی اتنی بڑی لعنت ہے کہ وہ بیٹیاں غریبوں کی بوڑھی ہو گئی، گھر پہ بیٹھی، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ جہیز کی وجہ سے۔ نیک بھی ہیں، صورت بھی ہیں، سیرت بھی نیک ہے، لیکن کیا ہے کچھ پاس نہیں۔ آئیے جب سیدہ کائنات اللہ اکبر شہزادی کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو صرف جہیز کیا ہے، اللہ کل اثاثہ کیا ہے، ایک جوڑا ہے، ایک چکی ہے، ایک آفتابہ ہے جو لے کر مولا کائنات کے گھر میں جاتی ہے، اور پھر چکی پیس پیس کر۔ آج کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے، آج دیکھیں نا جب بیٹی گھر آتی ہے نا تو سب سسرال سے تو سب سے پہلے یہی وہ شکوہ کرتی ہے کہ سسرال والے نا کام بڑا کرواتے ہیں، وہ کام بڑا کرواتے ہیں۔ انہوں نے کتنا کام کروا لیا ہوگا، وہ ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے سیدہ کائنات شہزادی کونین ہے اور مولا علی کے گھر میں جاتی ہیں اور چکی بھی پیستی ہیں، اور حسنین کریمین کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اور آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا بھی بن رہا ہے، اور چکی پیس پیس کرنا ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ آج کوئی دنیا کا غریب ترین بندہ بتا دے کہ جس کے بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، لیکن سیدہ کائنات ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک دن مولا علی شیر خدا تشریف لائے نا تو مولا کائنات نے جب ہاتھوں میں چھالے دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام ایک غزوہ سے تشریف لائے ہیں تو بہت سارے غلام اور لونڈیاں مال غنیمت میں آئے ہیں، تو چلو آپ اس طرح کریں کہ اپنے باپ سے ایک لونڈی مانگ لاؤ۔ اب سیدہ کائنات جب در مصطفیٰ پہ تشریف لائی نا تو عرض نہ کر سکی زبان سے، تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، میں ویسے سلام کرنے آئی تھی اور ویسے ہی لوٹ آئی واپس۔ جب مولائے کائنات شیر خدا نے دیکھا نا کہ یہ تو وہ در ہے کہ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، ادھر سے خالی تو آیا ہی کوئی نہیں، اور سیدہ کائنات کس طرح خالی آ گئی؟ تو مولا علی نے فرمایا ہے سیدہ کائنات سے کہ مجھے لگتا ہے فاطمہ تو نے عرض ہی نہیں کی ہوگی، تو نے بتایا نہیں ہوگا، چلاؤ میں آپ کی ترجمانی کرتا ہوں۔ اب حضرت مولا علی اور سیدہ فاطمہ
رسول اللہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئی. اب دروازے پہ بیٹی آ گئی، دروازے پہ بیٹی آ گئی اور آ کر کے مولا علی سفارش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام بڑا ہوتا ہے اور عبادات بھی کرنی ہوتی ہے، سارے معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو چکی پیس پیس کے سیدہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. اگر آپ اتنی لونڈیاں اور یہ غلام ہیں، آپ ایک لونڈی اگر عطا کر دیں تو کام کرنے میں معاونت ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے، مولا کائنات سفارش کرنے والے ہیں اور انہوں نے ایک مانگی، میرے مصطفیٰ نے کئی عطا کی ہوں گی. لیکن آپ پڑھ کے دیکھیں تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں اٹھائیں. حضور نے فرمایا واللہ لا اعطیتما، واللہ لا اعطیتما، میں ان میں سے تم کو کچھ بھی نہیں دوں گا، میں ان میں سے تم کو کچھ بھی نہیں دوں گا. اس لیے کہ یہ کیا ہوا کہ یہ میں تو جو بدر میں شہید ہوئے ہیں احد کے اندر، ان کے بچوں کے پیٹ پالوں گا، جو صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر دین کے طالب علم پڑھتے ہیں میں ان پر خرچ کروں گا. لیکن فرمایا میری بیٹی تم میرے دروازے پہ آئی ہو اور خالی نہ جانا، بس اتنا یاد رکھنا جب کمر تمہاری بستر پہ لگنے لگے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. یہ جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں. تو فرمایا یہ پڑھ لینا، یہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا. تو سیدہ پاک نے تو پہلے بھی یہ خواہش نہیں کی تھی، لیکن یہ تو مولا علی شیر خدا کے کہنے پر تھا. تو اس لیے ایسی زندگی گزاری ساری ساری رات، اور ایسی محبت تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی عمر میں. اور انداز کیا تھا، حضرت ختیجۃ الکبریٰ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے نا تو آقا کریم علیہ السلام دروازے پہ تشریف لاتے اور حضور فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں میں کہتی وعلیکم السلام، تو حضور دروازے پہ کھڑے رہتے. تو پھر حضور فرماتے السلام علیکم، تو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ فرماتی میں مسکراتی، مجھے پتہ چل جاتا. میں کہتی سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹا آپ کے ابا جان آئے ہیں. تو کہتی ہیں سیدہ جب جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھام لیتی اور حضور تب تک وہاں کھڑے رہتے جب تک سیدہ خود نہیں لے کے آتی، اور پھر حضور اپنی گود میں بٹھاتے اور سیدہ خاتون جنت چھوٹے چھوٹے سوال کرتی محبت والے اور حضور اس کا بڑا بڑا جواب عطا فرماتے. ایک محدثین نے لکھا ہے کہ ایک دن نا سیدہ کائنات نے چھوٹی سی عمر ہے سوال بہت بڑا کر دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کا دیدار کب ہوگا، رب کا دیدار کب ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ان قریب اللہ کریم تجھے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ کائنات آخری لمحوں میں جب تشریف لائی نا تو آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ کائنات کے کان مبارک میں کچھ بات کہی تو سیدہ کائنات رونے لگی. تو تھوڑی دیر بعد پھر کوئی بات کہی تو سیدہ کائنات ہنسنے لگی. تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. تو میں نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ بیٹا بتا تو صحیح حضور نے کیا فرمایا ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا فرمانے لگی اماں جان یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے. حضور نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں. بس چند دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے اور جب دنیا سے پردہ فرمایا اس کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ بیٹی اب تو وہ راز کھول دینا، اب تو بتا کیا بات ہے. ان جملوں پر آپ غور کریں. سیدہ فرمانے لگی کہ ابا جان نے مجھے پاس بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بیٹا اب تیرا ابا جان دنیا سے جا رہا ہے، اب جدائی کا وقت ہے. تو سیدہ خاتون جنت رونے لگی، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی پریشان نہیں ہونا، رونا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی وہ تو ہی میری بیٹی ہوگی. حضور کے جانے کا غم تھا تو رونے لگی، لیکن اپنی موت کی بات سنی تو مسکرانے لگی. اللہ اکبر. کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. اور دیکھیں نا حضور علیہ السلام کا انداز تھا کہ آقا کریم علیہ السلام جب جاتے کسی بھی محاذ پر کہیں بھی جاتے تشریف لے کے جاتے
تو سب سے آخر میں سیدہ خاتون جنت کے گھر سے ہو کے جاتے، اور جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت کے گھر میں تشریف لاتے۔ ایک دن مولا علی فرماتے ہیں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے آ کے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے کی آمد میں سیدہ خاتون جنت نے بہت سارا گھر کو سجایا، بہت کھانے پکائے۔ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے نا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ سیدہ خاتون جنت آگے بڑھی اور آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ چوم کر رونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے دست رحمت رکھا بیٹی کے سر پہ، اور حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے، رونے والی تو بات کوئی نہیں، کیوں روتی ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں کہ آپ ہر وقت صبح و شام، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی تکلیفوں میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں ہر وقت آپ رہتے ہیں۔ وہ دن کب آئے گا جب یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی؟ وہ دن کب آئے گا جب آپ کی کمر مبارک بستر کے ساتھ لگے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی غم نہ کر، اس لیے کہ مجھ پر ذمہ داریاں بہت ہیں۔ جب تک ایک ایک ذرے تک دنیا میں، ایک ساری دنیا کا ایک ایک بندہ اور ایک ایک ذرے تک دین مصطفیٰ نہ پہنچ جائے، اللہ کا پیغام نہ پہنچ جائے، تب تک جو ہے میں تبلیغ کرتا رہوں گا۔ یہ مشکلیں آتے رہیں گی، مصیبتیں آتے رہیں گی۔ تو پھر اگلی بات جو ہے جو آپ کو بتانی ہو وہ یہ ہے کہ سیدہ خاتون جنت کو حضور کی امت سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ ہر وقت پھر حضرت خاتون جنت دعا کرتی یا اللہ میرے محبوب کی امت پر کرم فرما دے، میرے محبوب کی امت پر رحم فرما دے، یا اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ دن رات دعائیں کرتی۔ حضرت امام عالی مقام نے ایک دن عرض کی کہ اماں جان آپ دن رات حضور کی امت کے لیے دعا کرتی ہیں، آپ کبھی اپنے بیٹے حسین کے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا، یہ بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، دعا ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ بیٹا میں حسن کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، حسین کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، زینب کے لیے دعا کرتی ہوں، رقیہ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اور میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن بیٹا یاد رکھنا تیری ماں کی دعاؤں پر سب سے پہلا حق حضور کی امت کا ہے، حضور کی امت کا ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت نے ہر وقت دعائیں کی اس امت کے لیے، اور آج یہ امت اس محبوب کی نموز پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں اور آپ یہاں موجود ہیں، امام عالی مقام نے فرمایا تھا تم جتنا لیٹ کرو گے اتنا زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر حضور کی عزت نہیں رہی تو ہم نے اپنی عزت کو کیا کرنا ہے؟ خاک میں مل جائے ایسی عزت، اگر حضور کی عزت نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں۔ اس بیٹی نے ایسی محبت کی، اور جب آخری لمحے بھی آئے اللہ اکبر، پھر بھی ان کے لبوں پر امت کے لیے دعا رہی کہ یا اللہ میرے محبوب کی امت پر کرم فرما دے، اور حضور کے آخری لمحے بھی یہی تھے۔ تو اتنا پیار کیا حضور علیہ السلام نے، پیار کر کے بتایا ہے کہ بیٹیوں والوں پریشان نہیں ہونا۔ مجھے پتہ ہے کہ جس کی بیٹیاں ہوں لوگ پریشان کریں گے، لوگ تنگ کریں گے، مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن فرمایا اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھنا، اللہ سنت مصطفیٰ پر چلنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے بیٹی تو رحمت ہے، بیٹی تو قابل عزت ہے، بیٹی تو نعمت ہے۔ وہ نعمت گھر میں آئی تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں آپ کا کام نہ ہو رہا ہو، میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں نا، صحیح بات ہے، آ ہی جاتے ہیں، نکمہ بندہ ہو تو لوگ کہتے ہیں دعا کر دیں، تو دعا کرنی چاہیے۔ میں دعا کر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین موجود ہیں نا، آپ ان سے دعا کروائیں۔ تو وہ کہتے والدین نہیں ہیں، میں نے کہا اللہ رب العزت کی قسم ہے، آپ اپنی بیٹی سے دعا کے لیے کہیں، اگر پوری نہ ہوئی تو میرا گریبان پکڑ لیں۔ اس لیے کہ جب بیٹی دعا کرتی ہے نا اپنے بھائی کے لیے، اپنے باپ کے لیے، جب بہن دعا کرتی ہے تو پھر کام اور ہی کرم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی بیٹی کو یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو فرمایا یہ پردے میں رہنے والی چیزیں، یہ گھر کا زینت ہے، بیٹی گھر کی عظمت ہے، یہ قابل عزت ہے، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کو تعلیم دیں اور ان کی تربیت کریں۔ ہمارے ہاں تربیت کا ایک اور بڑا عجیب سا فلسفہ ہے، وہ جس نے تربیت کرنی ہے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہو تو تربیت ہوتی ہے، نہیں ایسی تربیت نہیں ہے۔
تربیت دیکھو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں بیٹیوں کی، چاروں شہزادوں کی تربیت بھی کی، تعلیم بھی دلوائی، ادب بھی سکھایا، اللہ خانہ داری بھی سکھائی، سارا کچھ سکھایا، اور محبت بھی کی، اور محبت کر کے دکھائی کہ کس طرح بیٹی سے محبت کرنی۔ اس لیے گھبرانا نہیں، جن کی بیٹیاں ہیں وہ پریشان نہ ہو، اللہ ان کے صدقے سے بڑی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ فرمایا بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھو۔ آج یہ بھی المیہ ہے نا کہ آپ دارالامان میں جائیں تو وہاں بیٹے نظر نہیں آئیں گے، لڑکے، لڑکیاں نظر آئیں گی، اور 300 کے لیے بنا ہے تو 1000 عورتیں وہاں بیٹھی ہوں گی۔ کوئی کہے گی خامد نے نکال دیا، کوئی کہے گا ماں کہے گی بیٹے نے رکھا نہیں ہے، کوئی کہے گی کس نے نکال دیا، کسی نے نکال دیا۔ اس لیے فرمایا یہ عزت والی چیز ہے، ان پر جو ہے یہ نرم ہاتھ رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور فرمایا کہ بیٹی سب سے پہلے جب گھر میں آئیں کوئی چیز لے کر تو فرمایا بیٹی سے شروع کریں، سب سے پہلے جو گھر میں چھوٹا بچہ ہے اس سے شروع کرے، فرمایا تقسیم کرنے میں سب سے پہلے بیٹی کو دیں۔ تو اس لیے بیٹی کا جو تعلق باپ سے ہوتا ہے وہ بھی ایک انوکھا اور نرالا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محبت کر کے، تو اس لیے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ پڑھ کے آنے والوں اس بات کو یاد رکھو، اگر بیٹی تمہارے گھر میں کھیل رہی ہے نا، کود رہی ہے، تو وہ جنت کی کلی ہے، اس کو بوجھ مت سمجھنا، بس یہ سمجھ لینا یہ میرے اور جہنم کے درمیان دربار کھڑی ہو رہی ہے، یہ سمجھ لینا یہ میری جنت کا کھیل رہی ہے۔ تو اس لیے بیٹی بڑی شان والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم سب کی بیٹیوں پر کرم فرمائے اور حضور کے سچی محبت عطا فرمائے۔